الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ سورہ نور کے مطالعے کا آج ہمیں آغاز کرنا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ایک صورت ہے ہم نے اتاری اور ذمہ پر لازم کی اور اتاری اس میں باتیں صاف، شاید تم یاد رکھو۔ تو یہ سورہ نور ہے جس میں جو مسلمانوں کی خانگی زندگی ہے اور اسی طریقے سے ان کی انسانوں کے اندر جب جنسی اعتبار سے خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کی جو شکل سامنے آتی ہے تو اس کے لیے شریعت نے کیا سزا تجویز کی ہے اس کا بیان ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اس کا انداز بھی بہت جیسے سٹل ہے، بہت ڈائریکٹ ہے، بغیر کسی تمہید کے، کہ ہم نے یہ صورت نازل کی ہے، ہم نے اس کو لازم کیا ہے۔ یعنی اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں یہ کوئی ریکمنڈیشنز نہیں ہیں، یہ کوئی تجاویز نہیں ہیں، مشورے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو بائنڈنگ بنایا ہے۔ آج کل کے دور میں جس میں ہم جیتے ہیں، اس میں یہ جو آیات اب آگے آ رہی ہیں جن سزاؤں کا تذکرہ ہے، ان کا بیان کرنا اور ان کو نافذ کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی وہ چیز جس کو ہمارے اکابرین کہتے ہیں نا تحکیم الشریعہ، شریعہ یا شریعت، اللہ کا حکم، اللہ کا قانون، اس کو نافذ کرنا، اس کو انفورس کرنا، یہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور مسلمان ممالک میں بھی یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ قرآن و سنت کو انفرادی زندگی میں لوگ لاگو کریں، اس کے مطابق چلیں، لیکن جو اجتماعی معاملات ہیں، سیاسی، سماجی اور معاشرتی اور معاشی، ان کے حوالے سے دین کے احکامات نافذ ہوں گے، یہ بات مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں ہمیں معلوم ہے کہ غلبہ ہے مغرب کا، اور مغرب کی کچھ اقدار ہیں اور ان اقدار کے کچھ تقاضے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو معلوم ہے نا، قرآن مجید نے جیسے کہا تھا اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ ایک مشترکہ کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو جو کامن ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ ایک مدت تک وحی جو تھی وہ کامن ورڈ تھا، اور تمام تہذیبیں کسی نہ کسی مابعد الطبیعی اساس پر قائم تھیں، اور کوئی نہ کوئی الہامی روایت پیچھے موجود تھی، اور گویا وہ ان کا ایک ریفرنٹ تھی، اس کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے۔ لیکن پوسٹ انلائٹنمنٹ ایرا جس میں ہم جیتے ہیں، جس کو پوسٹ کرسچن ایرا بھی کہا جاتا ہے، پوسٹ ریلیجس ایرا بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ بات گویا طے کر لی گئی ہے کہ مذہب کا جو دائرہ ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی تک محدود ہے، اور انسان کی اجتماعی زندگی سے مذہب اور اس کے احکامات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جس کو کہا جاتا ہے نا کہ دا نیکڈ پبلک سفیر، تو نیکڈ پبلک سفیر جو ہے اس میں کوئی وحی، کوئی آسمانی ہدایت، کسی پیغمبر کی کوئی بات جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں سمجھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے اپنے مذاہب پر عمل کریں، اپنے گھروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں، اور کچھ نہ کچھ جو ہے نجی زندگی میں اپنے سماجی جو موز ہیں، جو آپ کے نیم ہیں، جو کچھ رسم و رواج ہیں، اس کی حد تک آپ اس کو جو ہے وہ اپلائی کر لیں، لیکن مملکت کی سطح پر، ریاست کی سطح پر دین کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ اور شریعت جو ہے وہ ایک مسئلہ بن گئی ہے کہ شریعت کے قوانین جو ہے اجتماعی سطح پہ لاگو کرنا مسلمانوں کے لیے ایک مشکل چیز بنتی جا رہی ہے۔
اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اب جو کلمہ سوا ہے نا، وہ کلمہ سوا ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ چارٹر ہے، جو یو این او کا چارٹر ہے نا ہیومن رائٹس کا، اب گویا وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ سوا ہے، اب یہ کامن ورڈ ہے۔ اب ظاہر مختلف مذاہب ہیں، یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا کہ پلورلسٹک جو ہے وہ دنیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ کثرت سے اقوام پائی جاتی ہیں، نسلیں پائی جاتی ہیں، رنگ پائے جاتے ہیں، زبانیں بولی جاتی ہیں، علاقے مختلف ہیں، مذاہب الگ الگ ہیں۔ تو اب جو مشترک ڈاکومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ چارٹر ہے، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے وہ پرابلمیٹک ہو چکی ہیں۔ اب یہی جو معاملہ ہے کیپٹل پنشمنٹس کا، رجم کی سزا یہاں، یا رجم کی سزا ہے یا بدکار کی جو سزا یہاں پر بیان ہوئی ہے، اس کو نافذ کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک پوری مہم ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک بہت معلوم ہے آپ کو کہ عالمگیر تنظیم ہے، این جی او ہے، تو وہ ہر سال اپنے کچھ ٹارگٹس متعین کرتی ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی کتنے ممالک ہیں جہاں پر جو ہے وہ ابھی تک کیپٹل پنشمنٹ کو ہم ختم نہیں کروا سکے، وہ اب ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہمیں اس کو ختم کروانا ہے۔ معلوم ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے برونائی دارالاسلام میں جو ہے کچھ سزائیں نافذ کر دی گئیں، لیکن پھر دباؤ آیا، پریشر آیا، اس کو ختم کرنا پڑا۔ کچھ ایک آدھ مہینہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کی جو مملکت ہے اس نے بھی جو ہے وہ کوڑوں کی سزا کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے یہ معاملہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ شریعت کے احکامات ہیں، غیر متبدل ہیں، اور یہ بدلے نہیں جا سکتے۔ اب فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سو مارو ایک ایک کو دونوں میں سے 100 چوٹ کمچی، یعنی 100 جو ہے کوڑے مارو، کمچی کا لفظ استعمال کیا۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور نہ آوے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دیکھیں ان کا مارنا کوئی لوگ مسلمان۔ اب یہاں جو سزا بیان ہوئی ہے، یہ سزا جو ہے جو مسلمانوں کا اجماع ہے اہل سنت کا، اس کے مطابق یہ سزا خاص ہے جو غیر شادی شدہ بدکار مرد عورت ہیں اس کے لیے، کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے مرد اور عورت، انہوں نے بدکاری کی ہے، اور خاتون کے ساتھ بھی یہ معاملہ رضامندی کے ساتھ ہوا ہے، اگر تو جبر کے ساتھ معاملہ ہوا ہے پھر تو ظاہری بات ہے کہ عورت کا کوئی دوش نہیں ہے، پھر مرد کو ہی سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر باہمی رضامندی سے یہ عمل بدکاری کا ہوا ہے تو پھر مرد اور عورت دونوں کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور جہاں تک جو قرآن مجید نے تو اس طرح ہی بیان کیا، لیکن صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے نا کہ وہ جو بدکار ہے کہ جو شادی شدہ ہے اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، اور وہ صحیح احادیث میں اس کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی جان حلال نہیں ہے سوائے 3 صورتوں کے۔ ایک کیا ہے؟ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، قصاص میں جان لی جائے گی۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ بدکار کہ جو شادی شدہ ہے وہ اس کی جان لی جائے گی رجم کے ذریعے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو اپنے دین کو چھوڑنے والا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔ تو یہ جو رجم کی سزا ہے یہ اہل سنت کا اس پہ اجماع ہے، اور پرانے زمانے میں خوارج کے علاوہ کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا کہ یہ فرق ہے، شادی شدہ بدکار مرد و عورت کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور شادی شدہ جو بدکار مرد اور عورت ہیں ان کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں، جس کا یہاں بیان ہوا۔ جدید دور میں کچھ لوگوں نے جو رجم کی سزا ہے اس کو گویا کنٹیسٹ کیا ہے یا اس کے بارے میں اشکالات ظاہر کیے ہیں۔ تو بر صغیر میں مولانا امین احسن صاحب اصلاحی علیہ رحمہ، انہوں نے گویا اس کے بارے میں یہ بات کہی، انہوں نے رجم کا انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا رجم تو ہوا ہے، تاریخی طور پہ ثابت ہے، لیکن انہوں نے اس کی تعلیل جو ہے وہ مختلف انداز سے کی ہے۔ یعنی یہاں عام طور پہ تو اہل سنت یہ کہتے ہیں نا کہ رجم کی بنیاد جو بدکاری ہے
وہ بدکاری میں شادی شدہ ہونا وہ سبب ہے کہ اس کی بنیاد پر رجم کیا جائے گا. تو اصلاحی صاحب کا خیال یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم کہہ لیں کہ گینگ ریپ ہے یا کوئی جبری یہ معاملہ کرنا ہے، اس کے حوالے سے. اور اس کو وہ متعلق کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 سے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی فساد فی الارض ہے، یہ محاربہ ہے، فساد فی الارض ہے. اور پھر وہاں پر جو بیان ہوا ان یقتلوا، کہ گویا اذیت دے دے کے اس کو قتل کیا جائے گا، تو وہ اس سے جوڑتے ہیں. لیکن بہرحال یہ استدلال جو ہے وہ باقی اہل سنت اس کو قبول نہیں کرتے. جدید دور میں اور بھی کچھ لوگ ہیں جو بڑے عالم ہیں، لیکن انہوں نے بھی رجم کی جو سزا ہے اس کا انکار کیا ہے. مثلا جو شیخ الازہر تھے محمود شلتوت، انہوں نے اس کا انکار کیا. پھر ایک بڑے عالم مصر ہی کے شیخ ابو زہرا، انہوں نے اس کا انکار کیا، اور ایک خاص کانفرنس کے موقع پر اس بات کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو تورات کی جو ہے وہ سزا تھی اور ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ یوسف القرضاوی جو ابھی حیات ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، عالم ہیں، انہوں نے بھی کچھ اشکال کا اظہار کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی وہی بات جو آگے ہم پڑھیں گے بھی نا، یعنی کہ جہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی لونڈی اس طرح کا کوئی معاملہ کرے، اس سے بدکاری کا معاملہ ہو غلام یا لونڈی سے، تو اس کے لیے جو ہے وہ نصف سزا ہے. جو ایک آزاد مرد اور عورت کے لیے جو سزا ہے تو اس سے نصف ہے. انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ جو رجم ہے اس میں تو پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا ہے، اس کو تو لا یتنصف، اس کو تو آدھا نہیں کیا جا سکتا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کوڑے ہی سزا ہے. ہاں لیکن انہوں نے ایک بیچ کی راہ قرضاوی صاحب نے یہ نکالی کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعزیراً جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. یعنی حد تو وہ ہوتی ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے متعین ہو، اور تعزیر وہ ہوتی ہے جو ہے جرم کو دیکھ کر اور مجرم کے حالات کو دیکھ کر قاضی یا حاکم جو ہے وہ دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ رجم ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تعزیراً کیا جائے گا، وہ بطور حد نافذ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور مصری عالم، بلکہ مصری شاید نہیں ہے، وہ اردنی ہیں، طاہا جابر الالوانی، وہ بھی کچھ عرصے پہلے فوت ہوئے. انہوں نے بھی جو ہے رجم کی سزا کے بارے میں اشکال جو ہے وہ ظاہر کیا. تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کنٹیسٹ کیا ہے. لیکن بہرحال صحیح بات یہی ہے کہ اہل سنت کا تقریباً مجمع علیہ تصور یہ ہے کہ غیر شادی شدہ جو بدکار مرد اور عورت ہیں اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور جو شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کریں تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ عہد میں عمان جو مملکت ہے وہاں پہ اباضی ہیں، اور اباضی ایک طرح سے ایک آف شوٹ ہے خوارج ہی کی. اگرچہ اباضیہ جو جدید اباضیاں ہیں اور عمان کے لوگ ہیں وہ اس کو اون نہیں کرتے، بلکہ ناراض ہوتے ہیں جب ان کو خارجی یا خوارج میں سے کہا جائے. تو میں سن رہا تھا ان کے جو اس وقت کے مفتی عام ہیں، مفتی مملکت ہیں، شیخ احمد بن حمد الخلیلی، ان کی ایک گفتگو تھی، وہ اسی موضوع پر تھی، سوال جواب ان سے ہو رہے تھے، تو انہوں نے اس کو انڈورس کیا اور کہا کہ بالکل رجم ہے، اور جو اعتراضات اس پر کیے جاتے ہیں اس کی انہوں نے نفی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی، چاہے جس کو آج ہم کہیں نا کہ جو خوارج کی اس وقت نمائندے ہیں بہت مائلڈ سے، وہ بھی رجم کی سزا کے جو ہیں وہ قائل ہیں. اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ بدکاری کی سزا یہ گویا تمام شریعتوں میں رہی ہے، اور یہود کے ہاں بھی یہ رہی ہے. اور جو 10 کمانڈمنٹس ان کو ہم کہتے ہیں، جو احکام عشرہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، تو ان میں سے بھی آپ سمجھ لیجئے جو پہلے 4 احکام ہیں اس کا تعلق تو اللہ کے حوالے سے ہے، شرک کی مذمت ہے اور بت اور مورتیاں بنانے کی مذمت ہے. اور اس کے بعد بھی باقی جو 6 آپ سمجھ لیجیے کمانڈمنٹس ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہے، جس میں جو ہے یہ ہے کہ تمہیں بدکاری نہیں کرنی، تمہیں قتل نہیں کرنا، تمہیں چوری نہیں کرنی، تمہیں جھوٹی گواہی نہیں دینی. اور اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس میں بیان ہوا ہے خاص طور پہ پڑوسی کے ریفرنس سے، کیونکہ انسان کا جو پہلا غیر ہے نا، جو پہلا عدد ہے وہ اس کا پڑوسی ہے، اس کا اپنا گھر جو ہے، اس کی اپنی فیملی تو اس کے وجود ہی کی ایکسٹینشن ہے. تو وہاں پر یہی ہے کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص اپنی پڑوسی کی بیوی پر بری نگاہ نہ رکھے، اور تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پڑوسی کے غلام پر جو ہے اس کو غصب کرنے کی کوشش نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص اپنے پڑوسی کی جو مال مویشی ہیں اس پر بری نگاہ نہ رکھے. تو یہ گویا جو بدکاری کا معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 10 کمانڈمنٹس کے اندر بھی گویا اس کا تذکرہ ہے.
اور یہاں فرمایا کہ دیکھو اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کا حکم نافذ کرنے میں تمہارے اندر نرمی پیدا نہ ہو. اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے. جب اس نے کسی جرم کے بارے میں اتنی سخت سزا جو ہے وہ متعین کی ہے تو پھر بندوں کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھیں کہ یہ بہت سخت سزا ہے یا معاذ اللہ کو وحشیانہ سزا ہے. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار مرد نہیں بیاہتا مگر بدکار یا شریک والی یعنی شرک کرنے والی. والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور بدکار عورت کو بیاہ نہیں لیتا مگر بدکار مرد یا شریک والا یعنی مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام ہوا ہے ایمان والوں پر. اس پہ میں دیکھ رہا تھا مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، ان کا جو حاشیہ ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ یعنی جو شخص بدکاری کا عادی ہو اور اس پر نہ شرمندہ ہو نہ توبہ کرتا ہو، اس کا مزاج ایسی ہی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو. اس لیے اول تو وہ بدکاری ہی کی کوشش میں رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسی ہی بدکار عورت سے کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح جو عورت اسی طرح کی عادی بدکار ہو، اس کا مزاج بھی بدکار مرد ہی سے ملتا ہے. اس لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کا عادی رہا ہو، اور اسے اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہو کہ اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہے، اور وہ خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. اور آگے کہتے ہیں یعنی بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے. جو فرمایا نا حرم ذلک علی المؤمنین، اس کی شرح میں کہہ رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شریک زندگی تلاش کرتے وقت اس کی نیکی اور پاک دامنی کا ضرور خیال رکھیں. یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے کسی بدکار مرد یا عورت سے نکاح کر لیا تو اس نکاح کو باطل نہیں کہا جائے گا، اور اس پر نکاح کے تمام احکام جاری ہوں گے، لیکن اس غلط انتخاب کا گناہ ضرور ہوگا. یہ بھی واضح رہے کہ یہ حکم ان عادی بدکاروں کا ہے جنہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کی ہو. لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس آیت کی تشریح اس سے مختلف بھی کی گئی ہے، لیکن حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان القرآن میں اسی کو ترجیح دی. والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والیوں کو، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر نہ لائے 4 مرد شاہد، فجلدوہم 80 جلدہ، تو مارو ان کو 80 چوٹ کمچی کے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی لوگ ہیں بے حکم. تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں بدکاری کی سزا اتنی سخت ہے کہ شادی شدہ ہونے کی صورت میں رجم ہے، اور غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں. تو کہا کہ اگر کوئی کسی پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو اس پر پھر قذف کی سزا جو ہے وہ لازم آئے گی، اور وہ 80 کوڑے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کی عزت اچھالنا، اس پہ حملہ کرنا، یہ کتنی خطرناک بات ہے. الا الذین تابوا، اور اس میں یہاں کہا گیا ہے کہ ایک تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور وہ ہمیشہ کے لیے یعنی ان ایلیجیبل ہو جائیں گے. کس کے لیے؟ گواہی کے لیے. پھر ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہ برے لوگ ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جنہوں نے توبہ کی اس پیچھے اور سنوار پکڑی. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشتا ہے مہربان. والذین یرمون ازواجہم، اور جو عیب لگاویں اپنی جوروؤں کو یعنی بیویوں کو. ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور شاہد نہ ہو ان کے پاس سوائے اپنی جان. فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ایسے کسی کی گواہی یہ کہ 4 گواہی دیوے اللہ کے نام کی. انہ لمن الصادقین، مقرر یہ شخص سچا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں اللعنۃ اللہ علیہ، یہ کہ اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر. ان کان من الکاذبین، اگر وہ ہو جھوٹا. اب یہاں ایک خاص صورتحال بیان ہو رہی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بدکاری کی سزا نافذ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھئی 4 عینی گواہ ہوں. اب کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کو کسی ایسی حالت میں دیکھے اور اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ گواہ میسر کرے،
اب وہ اس نے خود اپنی آنکھوں دیکھا معاملہ ہے، اب اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس عورت کے ساتھ وہ گزارا کرے یا اس کے ساتھ زندگی بتائے، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ایک خاص صورتحال بیان ہوئی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کو گواہ ٹھہرا کر یہ کہے کہ گویا میں نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بات کہ اور وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور کہا وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے ٹلتی ہے مار، ان تشہد 4 شہادات باللہ، یوں کہ گواہی دے 4 گواہی اللہ کے نام کی، انہو لمن الکاذبین، مقرر وہ شخص جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، یہ کہ اللہ کا غضب آوے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے۔ یعنی اب یہ ہے کہ مرد نے 4 مرتبہ اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اس کو جو میں نے کہا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے یہ بات صحیح ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو کہا کہ اب عورت اس کو گویا نلیفائی کر سکتی ہے اگر وہ 4 مرتبہ یہ کہے کہ میرا 4 مرتبہ اللہ کو گواہ ٹھہرا کر یہ کہے کہ یہ اس کا شوہر جو ہے جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر اس کا شوہر سچا ہو اور گویا وہ بدکار ہو تو پھر اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اب یہ اگر اس کو لعان کہتے ہیں، اگر یہ معاملہ ہو جائے، اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا ایک کیس سامنے بھی آیا تھا، تو اس کے بعد پھر یعنی جب مرد نے گواہی دے دی اور عورت نے آ کر اس کو نلیفائی کر دیا، اس کو جو ہے کینسل کر دیا، تو پھر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ختم کروا دیا تھا کہ بہرحال اب یہ جو ہے میاں بیوی کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے، لیکن بہرحال سزا بھی اس عورت کو نہیں دی جا سکتی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی مہر، اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، حکمت جانتا۔ تو کہا کہ تو کیا کچھ ہوتا، یعنی اب اس کو کھول دیا، یعنی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی مہر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے ساتھ معاملہ کرتے۔ اب اس کا فائدہ ہے، اب آگے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ذکر ہے طوفان کا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اٹھایا گیا، اب اس کا بیان ہے۔ اب آگے شاہ صاحب اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں، میں بس وہیں سے پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر پیغمبر ایک جہاد سے پھرے آتے تھے، رات سے کوچ ہوا، نفیری اور نقارہ نہ تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ جنگل گئی تھیں، حاجت کو پیچھے رہ گئیں۔ ایک مسلمان لشکر سے پیچھے چلتا تھا، حضرت کے حکم سے اگر جو ہے گرا پڑا اٹھانے کو، ان کو دیکھا تنہا رہ گئیں، اونٹ پر سوار کیا، آپ مہار پکڑ کر لشکر میں لا پہنچایا۔ کم بخت منافق لگے اپنا روح سیاہ کرنے، 1 مہینے تک یہ چرچا رہا۔ پیغمبر بھی سنتے اور بغیر تحقیق کچھ نہ کہتے، لیکن دل میں خفا رہتے۔ مہینے کے بعد جب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے سنا، ان کو نہایت غم اٹھا، 3 دن تک روتے روتے دم نہ لیا۔ تب اللہ جل شانہ انہیں اگلی آیتیں بھیجیں 2 رکوع تک۔ اب یہ واقعہ ہے کہ جس طریقے سے ایک معاملہ ہوا اور پیچھے وہ رہ گئیں، اپنے ہاتھ تلاش کرنے میں دیر ہو گئی ان کو، جب واپس پلٹی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ قافلہ جا چکا ہے، پھر وہیں پہ لیٹ گئیں۔ تو وہ جو صحابی سیدنا صفوان ہیں جو معمور تھے اس پر کہ دیکھتے رہیں کہ پیچھے کوئی گری پڑی چیز ہے اس کو اٹھائیں، تو وہاں دیکھا کہ جو ہے وہ خاتون ہے وہاں پر، تو وہاں پہنچے اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ادب احترام سے لے کر واپس آئے ہیں۔ تو اب جو منافقین تھے جو ہر وقت در اندازی کی کوشش کرتے رہتے تھے، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حرم میں کوشش کرتے تھے کوئی اسکینڈل اٹھائیں، تو ان کو موقع مل گیا اور معاذ اللہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی۔ اب اس کا بیان ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تمہیں میں ایک جماعت ہیں، مسلمانوں ہی کی جماعت میں ہے، نام نہاد مسلمان ہیں تو منافق لیکن لیگلی تو مسلمان ہی شمار ہوتے ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، تم اس کو نہ سمجھو برا اپنے حق میں، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔
یعنی یہ واقعہ بہت تکلیف دہ تھا پیغمبر کے لیے بھی، صحابہ کرام کے لیے بھی، لیکن کہا کہ اس شر میں سے بھی ایک خیر برآمد ہوا، اور وہ یہ کہ ایک تو اہل ایمان کی آزمائش ہو گئی، اور دوسرے بہت سے منافقین کا نفاق بالکل ظاہر و باہر ہو گیا، جلی ہو گیا، آشکار ہو گیا، اور مسلمانوں کو تنبیہ ہو گئی۔ اور پھر اسی حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ازواج مطہرات کے حوالے سے اور باقی جو مسلمان خواتین ہیں ان کے لیے احکامات آ گئے، ہم پڑھیں گے آگے سورہ احزاب میں نا، کہ اب کہہ دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پھر وہ احکامات نازل ہوئے۔ تو کہا کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر آدمی کو ان میں سے پہنچنا ہے جتنا کمایا گناہ، جس آدمی نے بھی جتنا اس میں حصہ لیا، یعنی کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے یہ اسکینڈل اٹھایا، کچھ لوگ تھے جو اس کی لپیٹ میں آ گئے، کچھ لوگ وہ تھے جو صادق الایمان تھے، منافقین میں سے نہیں تھے، لیکن اس پروپیگنڈے کی جو ہے وہ زد میں آ گئے۔ تو کہا کہ ہر ایک نے اپنے حصے کا گناہ جو ہے کم یا زیادہ اس میں سے کمایا ہے۔ والذی تولی کبرہ، اور جن نے اٹھایا ہے اس کا بڑا بوجھ، لہو منہم لہو عذاب عظیم، اس کو بری مار ہے۔ منافقین کے جو سردار تھے، خاص طور پہ عبداللہ ابن ابی کی طرف اشارہ ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں نے اور عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال، وقالوا ھذا افک مبین، اور کہا ہوتا یہ سری طوفان ہے، کیوں نہیں گمان کیا؟ یعنی تم اپنے بارے میں، اپنی جو ہے اہلیہ کے بارے میں ایسی بات نہیں سوچ سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کے بارے میں تم نے باور بھی کیسے کر لی یہ بات کہ ایسا ممکن بھی ہے؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے وہ اس بات پر 4 شاہد، فاذ لم یأتوا بالشہداء، پھر جب نہ لائے شاہد، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو وہ لوگ اللہ کے ہاں وہی ہیں جھوٹے۔ اس کا فائدہ ہے، چاہیے مسلمان جب سنے کہ لوگ ایک نیک شخص کو بری تہمتیں لگاتے ہیں ان کو جھٹلا دے۔ پیغمبر نے فرمایا جو کوئی پیٹھ پیچھے بھائی مسلمان کی مدد کرے اللہ پیٹھ پیچھے اس کی مدد کرے، اور بے تحقیق تہمتیں کرنی ایمان سے بعید ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہر دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، البتہ تم پر پڑتی اس چرچا کرنے میں کوئی آفت بڑی، یعنی اللہ نے اس امت کو پیغمبر کے طفیل دنیا کے عذابوں سے بچایا ہے، نہیں تو یہ بات قابل تھی عذاب کی۔ کہا کہ یہ بات بہت بڑی تھی جو تم کرتے تھے، یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کی مہر تھی کہ اللہ نے تمہیں سزا نہیں دی۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں، وتحسبونہ ہینا، اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات، وہو عند اللہ عظیم، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ یعنی بس بات ہو رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں تو باتوں میں بات بڑھانے لگے، اور یہ تو خیر سیدہ کائنات کا معاملہ تھا، لیکن ویسے آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو سکینڈل کی خبریں ہوتی ہیں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور اب اس سے بڑھ کے سوشل میڈیا پہ عام ہوتی ہیں، لوگ اس کو پھیلاتے ہیں، تو گویا بغیر تحقیق کے اس طرح کے معاملات کرنا گویا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کہا کہ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کہ منہ پر لاویں یہ بات، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے، یہ تمہارا رویہ ہونا چاہیے تھا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور کھولتا ہے اللہ تمہارے واسطے پتے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی پتہ اس کا کہ یہ طوفان اٹھایا کس نے، معلوم ہوا کہ منافقوں نے جو ہمیشہ چھپے دشمن تھے۔ اگلی آیت میں پتہ بتا دیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں،
لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کو دکھ کی مار ہے دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو موجودہ پریس ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے اور اس طریقے سے اور جو سوشل میڈیا کے مختلف فورمز ہیں، اس میں کس طریقے سے بدکاری اور فحش کی جو ہے ترویج کی جا رہی ہے، نشر و اشاعت کی جا رہی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہر، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے، مہربان، تو کیا کچھ ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیاطین، اے ایمان والو نہ چلو قدموں پر شیطان کے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ چلو قدموں پر شیطان کے، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے سو وہ یہی بتاوے گا بے حیائی اور بری بات۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور کبھی نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی مہر، ما زکا منکم من احد ابدا، نہ سنورتا تم میں ایک شخص کبھی، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ سنوارتا ہے جس کو چاہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب سنتا ہے جانتا۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ، اور قسم نہ کھاویں بڑائی والے تم میں اور کشائش والے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اس سے کہ دیویں ناطے والوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے معاف کریں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ اب اس کا فائدہ ہے، کہتے ہیں کہ جب طوفان بولنے والے جھوٹے پڑے اور ان کو حد ماری گئی 80 کوڑے، جو ان میں 2-3 مسلمان تھے، یعنی باقی تو منافقین تھے لیکن کچھ صادق الایمان لوگ بھی تھے۔ ایک شخص تھا مصطح، ابو بکر صدیق کا بھانجا، مفلس، یہ اس کی خبر لیتے تھے۔ اب اس سے قسم کھائی کہ اس کو میں کچھ نہ دوں گا، یعنی ایک مفلس ان کے عزیز تھے اور انہوں نے کچھ مہینہ باندھ رکھا تھا، تو جب وہ اس میں آ گئے اور سیدہ پر تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ اب میں اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا، اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی سفارش کر دی، وہ تھا مہاجرین سے، اہل بدر سے۔ بڑائی والے کہا صدیق اکبر کو، اب کہتے ہیں جو ان کی بڑائی نہ مانے وہ اللہ سے جھگڑے۔ اب کتنی اہم بات ہے، یعنی بہت اہم نقطہ شاہ صاحب نے نکالا ہے کہ اولو الفضل منکم والسعہ، یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ بہت سے عمومی آیت ہے لیکن اس کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑائی والا کہا ہے، اولو الفضل کہا ہے، تو کہتے ہیں اب جو ان کی بڑائی نہ مانے وہ اللہ سے جھگڑے۔ پھر انہوں نے قسم کھائی جو دیتا تھا وہ کبھی بند نہ کروں گا، اور پھر گویا جو ہے اس قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر دوبارہ سے ان کا جو بھی انفاق تھا وہ باندھ دیا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والی بے خبر ایمان والیوں کو، بھولی بھالی، جن کو جو ہے بدکاری تو دور کی بات ہے، اس طرح کے معاملات کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کو پھٹکار ہے دنیا میں اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بڑی مار ہے۔ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ان کی برات جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت شخص سیدہ پر معاذ اللہ تہمت لگاتا ہے تو وہ پھر اپنا انجام دیکھ لے۔ یہاں فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَیْدِیَہم وَأَرْجُلُہم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَیْدِیہم وَأَرْجُلُہم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس دن بتا دیں گے ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق،
اس دن پوری دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہیے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور جانیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندگیاں ہیں گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے، گندیاں ہیں گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور ستھریاں ہیں واسطے ستھروں کے اور ستھرے واسطے ستھریوں کے۔ اولئک مبرؤون مما قالوا، وہ لوگ بے لگاؤ ہیں ان باتوں سے جو کہتے ہیں، بری ہیں اس سے جو یہ الزامات ان پہ لگاتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کو بخشنا ہے اور روزی ہے عزت کی۔ اس کا فائدہ ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کی عورت بدکار نہیں ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ناموس تھامتا ہے۔ اب یہاں خاص طور پہ سیدنا لوط و سیدنا نوح کے بارے میں جو سورہ تحریم میں کہا نا کہ ان جو ہے فخانتاہما، تو ان دونوں نے اپنے شوہروں سے جو پیغمبر بھی تھے ان سے خیانت کی۔ تو کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ معاذ اللہ اس سے مراد کوئی خیانت جنسی اعتبار سے ہے، تو گویا اس کی بھی نفی جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے ہو رہی، جو فرماتی ہیں نا، فرماتے ہیں کہ ما بغت امرات نبی قط، کہ کسی نبی کی جو بیوی ہے اس نے کبھی کسی بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو خیانت کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں ان پر، اپنی قوم کے ساتھ تھیں، اور خیانت ان معنوں میں کہ پیغمبر کے جو راز تھے وہ جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دیتی تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن اس طرح کی کسی خیانت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس میں بھی اب دیکھیے کہ کچھ لوگوں نے اس کو آخرت سے متعلق کیا ہے کہ بھئی دنیا میں تو ہر طرح کے جوڑے جو ہے بن جاتے ہیں، لیکن آخرت میں معاملہ صاف ہو جائے گا۔ آخرت میں نیک لوگوں کا جو ہے وہ نیک مردوں کو نیک عورتیں ملیں گی، برے لوگوں کو بری عورتیں ملیں گی۔ یہاں پر مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو لکھا ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک باز شخصیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ اس اصول کے تحت پر ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجیت میں کسی ایسی خاتون کو لائے جو معاذ اللہ پاک باز نہ ہو۔ کوئی شخص اسی بات پر غور کر لیتا تو اس پر اس تہمت کی حقیقت واضح ہو جاتی، یعنی وہی اسی کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں، وہ جو عفق کا معاملہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو طیب و طاہر کوئی ہے ہی نہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ کہ آپ کے جو حرم میں کوئی ایسی خاتون ہو جن کے کردار میں کوئی کمی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو مت جایا کرو کسی کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک نہ بول چال کرو اور سلام دے لو گھر والوں پر۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں شاید تم یاد رکھو۔ اس کا فائدہ ہے یعنی بے خبر کسی کے گھر میں نہ گھس جاوے، کیا جانے وہ کس حال میں ہے، اول آواز دیوے، سب سے بہتر آواز سلام کی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے سلام استیزان، کہ اللہ کے نبی نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پھر وہاں جا کر جو قرآن مجید نے بھی کہا نا فسلموا علی اہلہم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، جب کسی کے گھر میں جاؤ تو وہاں پر جو ہے ایک دوسرے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحیت تمہیں بتائی گئی ہے جو بہت مبارک ہے، بہت پاکیزہ ہے، اور جس کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا تو آدم سے کہا کہ دیکھو یہاں فرشتے ہیں، جاؤ اور جا کر ان کو سلامتی کی دعا کرو، پھر وہ جو تمہیں جواب دینا وہ تمہاری اور تمہاری نسلوں کی تحیت ہے۔ تو پھر وہاں سے السلام علیکم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ظاہری بات ہے ہر زبان میں اس کے لیے الفاظ مختلف ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر جو ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کا کلمہ ہے وہ یہی ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت کی دعا کی جاتی۔ جدید دور میں ہمارے ہاں ایک لفظ بہت بولا جاتا ہے پریویسی یا پرائیویسی، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے جدید آدمی کو وہ یہی ہے کہ وہ اپنی پرائیویسی کو کس طرح سیکیور کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے ان دنوں جو کورونا کے حوالے سے بھی معاملات چل رہے ہیں تو اب یہ بہت خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ گویا انسانوں کی نقل و حرکت اور ان کے جسم کا ٹیمپریچر اور ان کے اندر مختلف جو ہے وائرسز وغیرہ کا سکین کرنے کے لیے
اب یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، کچھ ممالک میں تو جیسے اس کے تجربے شروع بھی ہو چکے ہیں کہ ان کے جسموں میں ایک چپ انسٹال کر لی جائے جس سے ان کی تمام نقل و حرکت جو ہے وہ آپ کے علم میں آ جائے۔ تو اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے جو ہے اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرویلنس کیپٹلزم ہے، سرویلنس کیپٹلزم، کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کرائسس کا دور آتا ہے تو کرائسس کے چکر میں جو ریاست ہے وہ اپنی انکروچمنٹ بڑھا دیتی ہے، فرد کی زندگی میں مزید جو ہے وہ انٹروڈ کرتی ہے۔ تو جس طرح 9/11 ہوا تھا، 9/11 کی آڑ لے کر پیٹریوٹک ایکٹ آیا وہاں پر امریکہ میں، اور کہا کہ اس کے بعد اب تمام جو ہے جو فون کی ایکسچینجز ہوں گی، اسی طریقے سے فون پہ ڈائلاگ ہوں گے یا ای میل ایکسچینج ہوں گی، وہ گویا سب جو ہے وہ ایجنسیاں دیکھ سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے بھی اب یہ سرویلنس بڑھتی جائے گی۔ تو پریویسی جیسے بہت ہی مرغوب موضوع ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین نے بھی ایک خاص حد تک انسان کی پرائیویسی جو ہے اس کی جو ہے حفاظت کی ہے، اور بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر جو ہے اس کو حساسیت سے بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم درانہ کسی کے گھر میں بھی داخل ہو جاؤ، بلکہ اس سے پہلے اجازت طلب کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تم جب جاؤ کسی کے گھر میں تو دروازے سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو، بالکل سامنے ہو اور جو ہے پردہ ہٹا ہوا ہو اور تم اندر دیکھ لو۔ یا ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ بھائی وہ کھڑا ہوا ہے، بعض سلام بھی کر رہا ہے اور اوپر اٹھ کے جھانک بھی رہا ہے گھر کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما الاستئذان لاجل البصر، یہ جو استئذان مشروع کیا گیا ہے نا، کہا گیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، جواب آ جائے، بلا لیا جائے تو آ جاؤ، پھر دوسری مرتبہ کہو، تیسری مرتبہ کہو، اور اگر جواب نہ آئے تو لوٹ جاؤ اور دل میں کوئی ملال بھی نہ لاؤ۔ تو کہا کہ یہ استئذان اسی لیے تو ہے نا تاکہ بدنگاہی نہ ہو، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہیں اپنی ماں کے گھر بھی جانا ہو وہاں پر بھی اجازت لو۔ اور جب پوچھا کسی نے کہ بھئی کیا معاملہ ہے ماں کے گھر یا اس کے کمرے میں اس طرح جانا، تو کہا کہ پوچھا آپ نے کہ کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ تم اس کو جو ہے برہنہ حالت میں یا کم لباس کی حالت میں دیکھو؟ تو کہا کہ پھر تم جو ہے تمہیں استئذان کرنا چاہیے، تمہیں جو ہے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ جب اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں جاؤ تو پہلے جو ہے مانوسیت حاصل کر لو اور جو ہے وہ سلام جو ہے وہ کر لو، اجازت طلب کر لو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر نہ پاؤ اس میں کوئی تو اس میں نہ جاؤ، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک پروانگی نہ ہو، تم کو پروانگی نہ ملے، تمہیں اجازت نہ ملے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم کو کہے کہ پھر جاؤ، فَارْجِعُوا، تو پھر جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اسی میں خوب ستھرائی ہے تمہاری، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو کرتے ہو جانتا ہے۔ اس کا فائدہ ہے، شاید سننے والوں کے دل میں آیا ہوگا کہ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا تو کسی سے پروانگی لیوے، یہ ہر وقت پوچھ کر جانا جدے گھر والوں کو ہے، اور جو ایک گھر کے لوگ ہیں جیسے لونڈی، غلام یا اولاد، ان کو ہر وقت پوچھنا ضروری نہیں، مگر 3 وقت خلوت کے وہ اس صورت کے آخر میں ہیں۔ تو کہتے ہیں جو گھر کے لوگ ہیں، نج کے لوگ ہیں، روزمرہ آنے جانے والے لوگ ہیں، ان کو اس سے استثناء ہے، لیکن پھر 3 اوقات ہیں جس کا تذکرہ ہوگا، اس میں سب کو اجازت لینی۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا، اس میں کچھ چیز ہو تمہاری، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ کو معلوم ہے جو کھولتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ ایسے گھر ہیں، کوئی گودام ہے، کوئی مارکیٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں، غیر رہائشی ہے، وہاں تم جا سکتے ہو اور تمہارا سامان وہاں پر ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دے ایمان والوں کو نیچی رکھیں ٹک اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے سطر، ذالک ازکیٰ لہم، اس میں خوب ستھرائی ہے ان کی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وقل للمؤمنات، اور کہہ دے ایمان والیوں کو یغضضن من ابصارہن، کہ نیچے رکھیں ٹک اپنی آنکھیں، ویحفظن فروجہن، اور تھامتی رہیں اپنی سطر، ولا یبدین زینتہن۔ اب یہاں پر جو حکم مردوں کو دیا وہی عورتوں کو دیا، 2 حکم ہیں، ایک تو غض بصر اور دوسرا کیا ہے، حفظ فروج۔ اس کا فائدہ پڑھ لیں، کہتے ہیں تھامتے رہیں سطر، یعنی نہ کسی کا سطر دیکھیں نہ اپنا دکھاویں، اور خبر ہے جو کرتے ہیں کفر کی راہ میں، کفر کی رسم میں اس بات کی قید نہ تھی،
اور کہا کہ بھئی خبر یہ ہے، پہلے سے بات چلی آ رہی ہے کہ کفر کی جو راہ تھی اس میں اس کی کوئی قید نہیں تھی۔ اب یہاں اس میں شاہ جو مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی نے اس میں جو حاشیہ لکھا ہے وہاں وہ ایک اہم بات کہتے ہیں کہ جی یعنی قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نگاہیں نیچی رکھو، یہ ممکن ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نگاہ بھر کر نہ دیکھو، یہ مفہوم نظر بچانے سے ٹھیک ادا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر ہٹا لی جائے، خواہ نگاہ نیچی کر کے یا دوسری طرف لے جا کر۔ اب کہتے ہیں کہ ایک حلقے کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا چہرہ کھول کر پھرنے کی اجازت تھی، عورتوں کو چہرہ کھول کر پھرنے کی اجازت تھی، تب ہی تو نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک استدلال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ استدلال ہر حیثیت سے غلط ہے، کیونکہ چہرہ کا پردہ ضروری ہونے کے باوجود ایسے مواقع آ جاتے ہیں جہاں اچانک مرد اور عورت کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، وہاں کے لیے غض بصر کا حکم دیا گیا۔ اب آگے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ دکھاویں اپنا سنگار، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ کھولیں اپنا سنگار، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوند کے آگے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے، او آبائی بعولتہن، یا خاوند کے باپ کے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے کے، او ابنائی بعولتہن، یا خاوند کے بیٹے کے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی کے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے ہاتھ کے مال کے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا کمیروں کے جو تابع ہوتے ہیں جو مرد کچھ غرض نہیں رکھتے، او الطفل الذین لم یحصروا علی عورات النساء، یا لڑکوں کے جنہوں نے نہیں پہچانے عورتوں کے بھید۔ یعنی اب یہ کہا کہ ان خواتین کے سامنے اس طرح کی، یعنی ان خواتین جو ہیں، ان جو محارم ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی احتیاط کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ دھمکاویں اپنے پاؤں سے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ جانا پڑے جو چھپاتی ہے اپنا سنگھار۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر۔ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم بھلائی پاؤ۔ اب یہاں پہ شاہ صاحب نے جو فائدہ لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سنگار میں سے کھلی چیز یا ایسی چیز کو کہا جیسے چٹے کپڑے اور نئی پاپوش، یا یہ کہا عورت کو منہ تھوڑا سا اور ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کا پانچا جو ہے، پاؤں کا پنجہ کھولنا درست ہے۔ ناچاری کو پھر ہاتھ کی مہندی کھلے گی یا آنکھ کا کاجل یا انگلی کا چھلا، اور کہا کہ باقی بدن اور گہنا ڈھانکنا ضرور ہے غیر سے، مگر اپنے محرموں سے چھاتی سے زانوؤں تک، اور اپنی عورتوں جو نیک چال کی ہوں ان سے بھی اتنا ضرور ہے، اور بدراہ عورتوں سے کنارہ پکڑنا، اور کمیرے جن کو غرض نہیں، وہ کہ کھانے اور سونے میں غرق ہیں، شوخی نہیں رکھتے، مغفلین ہیں، اور لڑکا 10 برس تک، اور اپنا غلام بھی جو ہے محرم ہے۔ بہت علماء کے نزدیک اور پاؤں کی دھمکی سے معلوم ہوتا ہے کہ گھنگرو یا گوجری یا باریک کپڑا جس سے بدن نظر آوے ننگے برابر ہے، اور اتنا بھی نہ کھلے تو بہتر ہے۔ یہ اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور بیاہ دو رانڈوں کو اپنے اندر، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں، من عبادکم و امائکم، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ ہوں مفلس اللہ ان کو غنی کرے گا اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اور اللہ سمائی والا ہے، سب جانتا ہے۔ اس کا فائدہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، 3 کام میں دیر نہ کرو، نماز فرض کا جب وقت آوے، جنازہ جب موجود ہو، رانڈ عورت جب مرد ملے، اس کی ذات کا جو کوئی دوسرا خاوند کرنے کو عیب دے، اس کا ایمان سلامت نہیں،
اور جو نیک ہوں لونڈی غلام یعنی بیاہ دینے سے مغرور نہ ہو جاویں ان کو بھی بیاہ دو۔ اور کہتے ہیں کہ جی وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور آپ کو تھامتے رہیں جن کو نہیں ملتا بیاہ، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جب تک مقدور دے ان کو اللہ اپنے فضل سے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو لوگ چاہیں لکھا تمہارے ہاتھ کے مال میں، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تو ان کو لکھا دے دو اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی۔ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا ہے۔ اب یہاں مکاتبت کی بات ہو رہی ہے۔ مکاتبت کیا تھا کہ دین نے یہ چاہا ہے نا کہ غلامی کا ادارہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو، ختم ہو، تو اس کی ایک صورت یہ تھی کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی یہ کہے اپنے مالک کو کہ میں آپ کو اتنا مال کما کے لا کے دوں گا، تو آپ مجھ سے معاہدہ کر لیں کہ اگر میں یہ مال آپ کو کما کے لا دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ تو کہا کہ اگر کوئی ایسا معاہدہ کرنا چاہے تو کر لو اگر تم دیکھو اس میں بھلائی اور استعداد۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ اتنی نیکی کا کام ہے کہ اگر وہ غلام جو ہے اپنی مکاتبت کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ مال پورا نہیں پڑ رہا، تو جو معاشرت کے اور جو کے سماج کے اصحاب اہل فضل ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کو مال دیں تاکہ وہ اپنی مکاتبت جو ہے وہ چھڑوا سکے اور گویا ایک آزاد آدمی کے طور پہ زندگی بسر کر سکے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، اور نہ زور کرو اپنی چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے اگر وہ چاہیں قید سے رہنا، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ کمایا چاہو اسباب دنیا کی زندگی کا۔ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو کوئی ان پر زور کرے، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ ان کی بے بسی پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا فائدہ ہے، کہا کہ دولت مندوں کو فرمایا کہ ایسے غلام لونڈی کی مال سے کہا کہ لونڈیوں سے بدکاری کروانا مال کمانے کو یہ بڑا وبال ہے، خواہ وہ خوش ہوں خواہ ناخوش ہوں۔ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ ان اردنا تحسنن، اس کا مفہوم مخالف ٹھیک نہیں ہے کہ بھائی اپنی جو ہے باندیوں کو بدکاری پر پیشہ کرانے پر جو ہے مجبور نہ کرو اگر وہ اس کو ناگوار رکھیں۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پسند کریں، اگر وہ آمادہ ہوں تو پھر کرنا جائز ہے؟ نہیں، اس سے تو شناعت اور بڑھ جائے گی نا۔ اور پھر اگر ان کی کراہت کے علی الرغم ان کو بدکاری پر مجبور کیا گیا تو پھر وبال اس مالک پر آئے گا، اس جو ہے لونڈی پر نہیں آئے گا جس کو مجبور کیا گیا۔ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی، کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے درگزر کیا ہے کس چیز کا؟ الخطا والنسیان، خطا کا یعنی انسان جو ہے وہ چوک جائے، والنسیان بھول جائے، ومستکرہوا علیہ، اور اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ نے مواخذہ اٹھا لیا ہے جس پر کسی کو مجبور کیا جائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری تمہاری طرف آیتیں کھلی، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ایک دستور ان کا جو ہو چکے ہیں تم سے آگے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ڈر والوں کو۔ اس کا فائدہ ہے یعنی پہلی امتوں پر بھی ایسے ہی حکم تھے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ مثل نورہ، کہاوت اس کی روشنی کی، کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک تاک اس میں چراغ، المصباح فی زجاجہ، چراغ دھرا ایک شیشہ میں، الزجاجۃ کأنہا، شیشہ جیسے ایک کأنہا کوکب دری، جیسا ایک تارا ہے جھمکتا، یوقد من شجرۃ مبارکہ، تیل جلتا ہے اس میں ایک درخت برکت کے سے، زیتونۃ، وہ زیتون ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ سورج نکلنے کی طرف نہ ڈوبنے کی طرف، یکاد زیتھا یضیء، لگتا ہے اس کا تیل کہ سلگ اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، ابھی نہ لگی ہو اس کو آگ، نور علی نور، روشنی پر روشنی، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ راہ دیتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور بتاتا ہے اللہ کہاوتیں لوگوں کو،
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب چیز جانتا ہے۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین اور آسمان کی، یعنی اللہ نور السماوات والارض کی شرح کر رہے ہیں شاہ صاحب کہ زمین اور آسمان کی رونق اور روشنی اور اس کا بسنا کس سے ہے؟ وہ کہا کہ اللہ سے ہے۔ اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جاویں۔ اور اللہ تعالیٰ کی روشنی کی کہاوت عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ مومن کے دل میں روشنی ہے، مثل نوری ہی فی قلب المؤمن، کہ اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کے دل میں وہ کیا ہے؟ روشنی ہے۔ کتنے پردوں میں ایک سے ایک تیز روشنی رکھتا ہے، سب سے اندر تارا ایسا ہے، اور زیتون نہ شرق کا نہ غرب کا، یعنی باغ کے بیچ کا، نہ صبح کی دھوپ کھاوے نہ شام کی جو ہے وہ شام کی خوب ہرا، اور نہ شام کی خوب ہرا اور چکنا رہے۔ یا پیغمبر کو فرمایا کہ دل کا نور ملتا ہے ان سے، وہ ملک عرب میں پیدا ہوئے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں، اس کا تیل بن آگ سلگنے کو تیار ہے۔ یعنی مومن کے دل میں بے پایہ ریاضت ان کی صحبت سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ روشنی ملتی ہے اس سے کہ جن مسجدوں میں کامل لوگ بندگی کرتے ہیں صبح و شام، وہاں لگا رہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کے دل میں ایسی ہی ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے اور نور ایمان دے کر بھیجا ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے امانت کو لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتار دیا، پھر اللہ نے قرآن نازل کیا، پھر اللہ نے سنت نازل کی، اور پھر انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس امانت کو پہچان لیا۔ وہی امانت کیا ہے؟ وہی جو ایک مورل سینس ہے انسان کے اندر، وہی اللہ سے تعلق کا ایک جذبہ ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت جو انگرینڈ ہے انسان کے اندر، تو انسان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ جس طرح سیدنا مسیح کہتے تھے نا کہ تمہیں ایک دھیلا دے کے اس نے آزمایا ہے اللہ نے، اگر تم اس کی حفاظت کرو گے تو تمہیں خزانہ بھی ملے گا۔ تو جو شخص اپنے اندر کے نور کی حفاظت کرتا ہے تو جب خارج میں آفتاب نبوت جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کو اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو قبول کرنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس کی سب سے اچھی مثال سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل سلیم الصدر، بالکل وہ کہ جس نے اپنے نور کی حفاظت کی۔ تو خارج میں آفتاب نبوت آیا، اندر کا نور زندہ تھا، تو نور اعلیٰ نور سنکرونائز ہو گیا، وہ نور اس نور کے ساتھ مل گیا۔ اور جس نے آگے آئے گا مثال کہ جس نے اپنے جو ہے اس کو جو چراغ ہے اس کو بجھا دیا اور جو شیشہ ہے اس پر مٹی کا لیپ کر دیا، اب کیا ہے کہ خارج سے روشنی اندر نہیں آ رہی، اندر سے باہر نہیں جا رہی۔ یہی فرق ہے نا، یعنی آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، آپ کا کردار بھی سب پہ یکساں جو ہے واضح ہے، لیکن ایک رسپانس جو ہے ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رسپانس جو ہے وہ ابو جہل کا ہے، ابو لہب کا ہے، اور عبداللہ ابن ابی کا ہے مثلا۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے کہ ایک نے اپنے نور کی حفاظت کی اور ایک نے اپنے نور کو ضائع کر دیا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا، ویذکر فیہا اسمہ، اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح و شام۔ رجال، وہ مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے۔ مساجد کا تذکرہ ہے اور کہا کہ اس میں ایسے جوان مرد ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کا مول تول اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ دیکھیے مسجد میں، خانقاہ میں، وہاں پہ تو اللہ کی یاد فطری ہے نا، لیکن جو بازار ہے جہاں غفلت کا ماحول ہوتا ہے، جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان کا اڈا وہاں پر ہے، شیطان کا علم وہاں لگا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بری جو جگہ ہے اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ بازار ہے۔ تو کہا کہ وہاں پر بھی خرید و فروخت کے وقت بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کھڑی رکھنے سے، یعنی ان کو بیع و شرع غافل نہیں کرتی، نہ اللہ کی یاد سے، نہ نماز کی اقامت سے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یخافون یوماً، ڈر رکھتے ہیں اس دن کا، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں الٹے جاویں گے دل اور آنکھیں۔
ڈرتے رہتے ہیں اس بڑے دن سے، دنیا کے خاتمے کا دن اور اللہ کے سامنے پیشی کا دن۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ بدلہ دے ان کو اللہ ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا، ویزیدہم من فضل، اور بڑھتی دے ان کو اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔ اس کا فائدہ ہے ایمان کی برکت سے مومن کو نیک عمل کا بدلہ ہے اور بد عمل معاف، اور کفر کی شامت سے کافر کو بد عمل کی سزا ہے اور نیک عمل خراب۔ یہی فرمایا کہ بہتر سے بہتر کام کا، یعنی مراد یہ ہے کہ جو اللہ کو ماننے والا ہے نیک عمل مقبول ہے، برا عمل توبہ کر لے تو معاف ہے، اور جو برا آدمی ہے کافر ہے وہ برائی کرے گا تو ماخوذ ہوگا، اور نیکی کرے گا تو وہ سب ضائع ہو جائے گی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔ والذین کفروا، اس کے برعکس وہ لوگ جو منکر ہیں، اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں پیاسا جانے اس کو پانی، حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب پہنچا اس پر، لم یجدہ شیئا، اس کو کچھ نہ پایا، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پایا اپنے پاس، فوفاہ حسابہ، پھر اس کو پورا پہنچا دیا، واللہ سریع الحساب، اس کا لکھا اور اس کو پورا پہنچا دیا اس کا لکھا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ یہ ایک تمثیل ہے، اب ایک دوسری بھی ہے۔ او کظلمات، یا جیسے اندھیرے، فی بحر اللجی، جیسے اندھیرے گہرے دریا میں، یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب، دریا میں چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر، اس پر ایک لہر، اس کے اوپر ایک بدلی، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ایک پر ایک، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اس کو سوجھے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اس کو کہیں نہیں روشنی۔ اب شاہ صاحب نے اس پہ فائدہ لکھا ہے، کہتے ہیں کافر دو طرح کے ہیں، ایک عیب کی طرف تاکتے پھر بہک کر اللہ کا دین چھوڑتے ہیں، غلط راہیں پکڑتے ہیں، یہ ان کی کہاوت ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ہم نے اس طرح سورہ جو ہے بقرہ کے شروع میں تھا نا، کچھ لوگ وہ ہیں جو کبھی چلتے ہیں کبھی رکتے ہیں، تو کہا کہ یہ ان کی کہاوت ہے، ریت کو پانی سمجھ کے دوڑے، وہاں پانی نہ ملا، آخرت میں اپنے گناہوں کو اس کی سزا ملی۔ یہ ایک طرح کے کفار ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ دوسرے وہ ہیں جو دنیا میں غرق ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، قرآن مجید کہتا ہے نا کہ ہم ان کے لیے پھر قیامت کے دن جو ہے وہ ترازو ہی نصب نہیں کریں گے، تول ہی نہیں لگائیں گے، یا پتھر پوچھتے ہیں۔ ان کی کہاوت آگے فرمائی، ان پاس ریت نہیں، ان کے پاس ریت بھی نہیں، دکھاوے کے اعمال بھی نہیں، اندھیرے میں بند ہو رہے ہیں۔ تو اب گویا دو مرحلے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو کچھ جو ہے برائے نام دکھاوے کو اعمال کرتے ہیں، یعنی یا تو منافق ہیں دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ان کو ملنے والا، یا یہ ہے کہ مشرک ہیں اور اپنے جھوٹے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے کوئی حلوے مانڈے ان کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ قربانیاں دیتے ہیں، بھیٹ دیتے ہیں، لیکن کہا کہ وہ بھی سب ضائع ہو جائے گی۔ اور دوسرے وہ ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے لیے کوئی عمل بھی نہیں کرتے، دکھاوے کا عمل بھی نہیں کرتے، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں، اور اڑتے جانور پر کھولے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے جان رکھی اپنی طرح کی بندگی اور یاد، اپنی طرح کی بندگی۔ ہر مخلوق انسان و جنات کو اختیار ہے، باقی سب مخلوقات گویا اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہے، اس کو عبادت بالتسخیر کہا جاتا ہے، یا عبادت بالاجبار بھی کہا جاتا ہے۔ کہا کہ اپنی طرح کی بندگی ہے، اس کی بندگی کی شکلیں مختلف ہیں، تو ہر ایک نے جان رکھی اپنی طرح کی بندگی اور یاد۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو معلوم ہے جو کرتے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض والی اللہ المصیر، اور اللہ کی حکومت ہے آسمان و زمین میں، اور اللہ ہی تک پھر جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہانک لاتا ہے بادل، ثم یؤلف بینہ،
پھر ان کو ملاتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بتہ، فتر الودق یخرج من خلالی، پھر تو دیکھے میہ نکلتا ہے اس کے بیچ سے، وینزل من السماء من جبال، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں، فیہا من برد، اولوں کے، فیصیب بہ من یشاء، پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے، ویصرفہ عن من یشاء، اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے، یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، ابھی اس کی بجلی کوند لے جاوے آنکھیں، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ بدلتا ہے رات اور دن، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں دھیان کی جگہ ہے آنکھ والوں کو۔ دیکھ لو، بارش برساتا ہے اللہ، اولے تم پہ برساتا ہے، اور بجلی کڑکتی ہے، چاہے تو تمہاری نگاہوں کو سلب کر لے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والا ایک پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے دو پاؤں پر، ومنہم من یمشی علی اربع، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے چار پر، یخلق اللہ ما یشاء، بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے اتار دی آیتیں کھول بتانے والی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ لاوے جس کو چاہے سیدھی راہ پر، ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آئے، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اس پیچھے، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ لوگ نہیں ماننے والے۔ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے حکم مانا، لیکن پھر روگردانی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ لوگ حقیقی ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کو بلائیے اللہ اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ ان میں قضیہ چکاوے، اذا فریق منہم معرضون، تب ہی ایک فرقہ ان میں منہ موڑتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کی جب پکارا جاتا ہے اعراض کرتے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو تو چلے آویں اس طرف قبول کر کر، یعنی اگر کچھ ملنے والا ہو، کوئی غنیمت ملنی ہو، کوئی جو ہے اور چیز ملنی ہو، تو پھر وہ دوڑے آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں روگ ہے، ام ارتابوا، یا دھوکے میں پڑے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ اور رسول اس کا، بل اولئک ہم الظالمون، کوئی نہیں، وہی لوگ بے انصاف ہیں۔ اب اس کا فائدہ ہے، دل میں روگ یہ کہ خدا و رسول کو سچ مانا، لیکن حرص نہیں چھوڑتے کہ کہے پر چلیں، جیسے بیمار چاہتا ہے چلے اور پاؤں نہیں اٹھتا۔ بڑا اچھا بیان کیا شاہ صاحب نے کہ دل میں روگ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو کہا کہ ہم مانتے ہیں، سچ بھی مان لیا ہے، لیکن حرص کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، جان و مال کی محبت کی وجہ سے عمل نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بیمار وجود ہوتا ہے نا، چاہتا ہے چلنا لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔